آپ نے کہا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کر دے. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، اسلامی سوسائٹی کے مستلزمات میں سے اخوت اور بھائی چارہ ہے. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کے مابین اخوت قائم کیا تھا. محبت کی بنیاد پر، ایک دوسرے کی مدد کی بنیاد پر، موالات کی بنیاد پر، اور اس بنیاد پر کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا وارث بنے گا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے موقع پر اخوت اور بھائی چارہ کے باقی حقوق کو برقرار رکھا، لیکن وراثت کو منسوخ کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مہاجرین اور انصار کے مابین جو اخوت قائم کیا تھا، اس اخوت کی بنیاد پر مہاجر اپنے انصاری بھائی کا وارث ہوتا تھا. خونی رشتے میں جو بھائی ہوتا تھا وہ وراثت سے محروم رہتا تھا. لیکن غزوہ بدر کے بعد وراثت کو تو منسوخ کر دیا گیا اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منهم اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في کتاب اللہ. جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی، یہ لوگ حقیقی طور پر اسلامی بھائی چارہ کے بندھن میں سے بچ جائیں گے. جو بھائی چارہ انہیں بہت سارے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے مال کا وارث بنا دے گا. اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ. جن لوگوں نے آپس میں اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا ہے، وہ لوگ خونی رشتے سے مقدم ہیں. مگر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے بعد وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اولو الارحام خاندانی رشتے سے منسلک اور مربوط لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار قرار دیے گئے. ایمانی اخوت کی سب سے واضح اور بڑی مثال جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سوسائٹی میں پیش کیا اور پوری دنیا کے لیے ایسی مثال انسانیت اپنے اندر نہیں رکھتی، اور وہ مثال یہ ہے کہ سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف یہ دو عظیم صحابہ کرام ہیں. عبد الرحمن بن عوف
مہاجر کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ سعد بن معاذ انصاری قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ان دونوں بھائیوں کے دل میں اپنے بھائی کے کئی جذبہ کیا پایا گیا، وہ ہمارے اور آپ کے غور کا مقام ہے۔ سعد نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور برما طور پر کہا، ہاذا مالی و اہلی و بیتی قسمت متساویہ بینی و بینک، یہ میرا مال ہے، میرے اہل ہیں اور میرا گھر ہے، ہمارے اور آپ کے بیچ برابر برابر انصاف کے ساتھ نصف نصف تقسیم کر دیا جائے گا۔ وہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کے لیے آدھا مال پیش کرتے ہوئے آدھا گھر پیش کر دیا، اور بیویاں جن کے پاس دو تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو اپنے بھائی کے لیے وقف کر دیا، ہبہ کر دیا، کیونکہ سوسائٹی کو آباد کرنے کی ضرورت تھی، وقت کا تقاضا تھا، مدینے کے معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ایسی ضرورت آ گئی تھی جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے جذبہ اور یہ ایثار کا معاملہ پیش کیا تھا۔ لیکن دوسرے بھائی مہاجر نے ایثار کی ایسی مثال پیش کی، انہوں نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا، دعا سے نوازتے ہوئے کہا، مجھے تم بازار کا راستہ بتاؤ تاکہ میں تجارت کر کے اپنے آپ کو فروغ دے سکوں، ترقی پر گامزن کر سکوں۔ اگر آج بھی بھائیوں کے اندر یہی جذبہ بیدار ہو جائے کہ ہر بھائی دوسروں کے ذریعے اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنے مصالح کو قربان کر دے، اپنی ضروریات پر بھائی کی ضروریات کو مقدم کر دے، تو شاید ہمارے اندر بھی حقیقی بھائی چارہ اور قوت پیدا ہو جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جو صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کان المہاجر یرث الانصاریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مہاجر انصاری کا وارث ہوا کرتا تھا، من غیر ذوی رحمہ، اس کے رشتہ داروں کے علاوہ، اس کے اپنے خاندان کے افراد کے علاوہ، اور یہ وراثت کا معاملہ اللہ رب العالمین نے باقی رکھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ نازل ہو گئی۔ یہاں سے اخوت کی بنیاد پر وراثت کا معاملہ تو ختم کیا گیا، لیکن بھائیوں کے بہت سارے حقوق برقرار رکھے گئے۔ اگر گفتگو کی جائے اخوت کی فضیلت کے سلسلے میں تو سب سے بڑی فضیلت اخوت کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے مستلزمات میں اس کو شمار کر لیا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہونے والا انسان اسلام کی بنیاد پر سب سے بڑی شناخت اور پہچان اور سب سے بڑی اس کی قومیت، نیشنلٹی اسلام ہی ہوگی، اور اسلام کی خاطر نہ باپ کی پرواہ کی گئی، نہ سگے بھائی کی پرواہ کی گئی، نہ مال و دولت کی پرواہ کی گئی، بلکہ رب کی رضا کے لیے مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کو گلے لگایا۔ کسی بھی خطے کا رہنے والا بھائی رہا ہو، اس بات کی قطعی پرواہ نہ تھی کہ پہلے سے کوئی تعارف نہیں تھا، کوئی نسبت نہیں تھی، ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اسلام کی بنیاد پر ایسا بھائی چارہ قائم کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان پر ان کی نظر تھی، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو صرف بھائی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ واضح اور بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی دنیا کے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے۔ اور اسی اخوت کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں، ایمان کے شعبوں میں سے ایک عظیم شعبہ ہے اللہ کے لیے اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنا۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من سرہ ان یجد طعم الایمان فلیحب المرء لا یحب الا للہ، جو انسان ایمانی چاشنی کو حاصل کرنا چاہتا ہو
ایسے انسان کو چاہیے کہ کسی سے محبت اگر کرے تو یہ محبت صرف اللہ رب العالمین کی خاطر ہو، مال کی خاطر، دنیا کی جاہ و عظمت کی خاطر، کسی اور بنیاد پر کسی انسان کا کسی انسان سے محبت کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیاوی منفعت کی بنیاد پر انسان کو فائدے سے عاری اور خالی کر دیں گی۔ اس لیے ایمانی شعبہ یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان سے محبت کی جائے تو اس محبت کا معیار ایمان کو قرار دیا جائے۔ تیسری فضیلت اس اسلامی محبت کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد جب سارے انسانوں کو سخت سائے کی ضرورت ہوگی یا سائے کی بڑی سخت ضرورت ہوگی، ایسے میں اللہ رب العالمین جن 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، ان میں 2 آدمیوں کے بارے میں آپ نے کہا، رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا علیہ، 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ کی محبت پر دونوں ایک ساتھ جمع ہوئے، اور جب ان سے جدائی ہوئی تو صرف اللہ رب العالمین کی محبت کی خاطر ہوئے تھے، ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمانی اخوت ہمارے لیے بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی سائے میں جگہ ملے گی اگر ہم لوگ اس اخوت کو برقرار کر لے جائیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں بڑا واضح اعلان کیا تھا، لا یجد الانسان بعد الاسلام خیرا من اخ صالح فاذا راى احدكم مدا من اخيه فليتمسك به۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان کی سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اسے صالح اور نیک بھائی مل جائے۔ پس جو شخص بھی اچھا بھائی پالے، بھائی کی محبت کو پالے، تو اسے چاہیے کہ مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنے بھائی کی محبت کو فنا کے گھاٹ اتارنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قول تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے مقام پر اس بات کو بیان کر دیا، ثلاث یسقین لکم الداخیق، 3 چیزیں ایسی ہیں جو بھائی کی محبت کو برقرار رکھیں گے، اس میں دوام بخشے گی۔ ان میں پہلی چیز انہوں نے پہلی چیز بیان کرتے ہوئے کہا، ان تسلم علیہ اذا لقیت، جب بھی تمہاری ملاقات اپنے بھائی سے ہو تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ جب بھی تمہاری ملاقات بھائی سے ہو تو سلام کرنے میں آگے بڑھو۔ اور دوسری بات آپ نے بیان کیا، وان توسع له فی المجلس، مجلس میں جب تمہارا بھائی آ جائے تو اس کے لیے کشادگی پیدا کرو۔ آپ اپنے گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، کسی شادی اور بیاہ کے پروگرام میں ہوں، اگر آپ کا بھائی پہنچ جائے، بھائی سے مراد آپ کا حقیقی پورے رشتے کا بھائی یا بھائی سے مراد آپ کا ایمانی بھائی، تو ایسے بھائیوں کے لیے جو انسان مجلس میں کشادگی کرے گا، ایسے انسان کو یقینی طور پہ بھائی کی محبت نصیب ہوگی۔ اور تیسری بات آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا، وَأَن تُفَرِّجَ عَنْهُ كُرْبَةً، تم اپنے بھائی کی کسی پریشانی کو، کسی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس سے بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ مالک بن دینار اس سلسلے میں کہتے ہیں، ما بقی من روح الدنیا الا 3، دنیا کی روحانیت میں سے 3 چیزیں بچی ہیں۔ پہلی چیز لقاء الاخوان، بھائیوں سے ملاقات کرنا، اور دوسری چیز کے بارے میں کہتے ہیں وہ تہجد بالقرآن، قرآن کو تہجد میں پڑھنے کی کوشش کرنا، اور تیسری بات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیت الخالی یذکر فیہ اللہ، آدمی کا ویران خالی گھر جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ کتنی عظیم باتیں ہیں۔ ایک بھائی کی محبت بھائی کے دل میں کیسے پیدا ہوگی اور اس محبت میں بقا کیسے پایا جائے گا، یہ تمام کے تمام دلائل ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ جب تک ان دلائل کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوتے اس وقت تک بھائیوں کے مابین محبت کا ماحول اور ہماری زندگی میں خوشحالی اور برکت نہیں مل سکتی جب تک ہم ان دلائل کی بنیاد پر اپنے آپ کو تیار نہ کر لیں۔ آئیے ذرا میں بتاؤں آپ کو، یہ ایمانی اخوت، یہ بھائی چارہ، اس کے حقوق کیا ہیں۔ اگر اس کے حقوق کے تعلق سے بحث کی جائے یا بات کی جائے
تو بے شمار حقوق اللہ رب العالمین نے ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر رکھا ہے، اور جب تک ان حقوق کی پاسداری ہم نہیں کرتے یقینی طور پر اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم انسانوں کا مقدر نہیں بنے گی جب تک اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کر لیں۔ اس سلسلے بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے سہل بن سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین انسان اور سب سے پسندیدہ اعمال ان دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ سہل بن سعید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا ادلکم بخیر رجالکم، کیا میں تمہیں تمہارے مردوں میں سب سے بہترین مرد کے بارے میں، انسان کے بارے میں نہ خبر دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پہ خبر دیجیے۔ آپ نے کہا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کر دے۔ ذرا غور کیجیے، بھائیوں کی ترقی کو دیکھ کر انسان اپنے دل میں مروڑ پیدا کرے، انسان کے دل میں حسد پیدا ہو، انسان کے دل میں گھٹن پیدا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے اکثر خلاف ہیں۔ تو کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ سب سے پسندیدہ اور بہترین اعمال قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ان چیزوں کے ضمن میں بھائی چارہ کے تعلق سے جو بات آپ نے پیش کی ہے وہ بات آپ کی یہ ہے، من نشا فی حاجت اخی لہ حتی یثبتها اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کے تحت جائے یہاں تک کہ اس کی ضرورت کی تکمیل کر دے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس کا قدم اللہ رب العالمین ثابت کر دے گا جن دنوں میں انسان کا قدم ثابت نہیں رہ پائے گا، انسان کا پیر پھسل جائے گا، لغزش ہوگی، انسان گر کر جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن اس پھسلن سے بچانے والا نسخہ جسے ہمارے رسول نے بیان کیا وہ نسخہ صرف یہ ہے کہ اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے آپ آگے بڑھیے اور اپنے بھائی کا تعاون کیجیے، کیونکہ بھائی کا تعاون اس کی حاجت کے لیے آگے بڑھ کر اسے پورا کرنا پیر کو قیامت کے دن ثابت قدم رکھنے کا سبب بن جائے گا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا، الا اخبرکم برجال من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی مردوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پہ خبر دیجیے۔ آپ نے کہا النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ، نبی جنت میں ہوں گے، صدیق جنت میں ہوں گے، شہید جنت میں ہوگا، نومولود بچہ جنت میں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان کی، ذرا اس بات کو سنو اور اپنے دل کی گہرائی میں اسے جگہ دو اور زندگی بھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ومن نشا الى اخی لہ فی ناحیۃ مصر وهو فی الجنہ، جو شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے دور دراز شہر کے کسی خطے میں جائے ایسا انسان جنت میں ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، بھائیوں کی زیارت کرنا، ان سے ملاقات کی خاطر ان کے گھر جانا اور ان کی تقریب کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو عمل انسان کو جنت میں داخل کر دے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن یاد رکھو، آپ کی بھائی کے لیے زیارت کسی مطالبے کے لیے نہیں، مال و دولت کے حصول کے لیے نہیں، لڑائی اور جھگڑے کے لیے نہیں، بلکہ للہ فی اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی خاطر ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے دور دراز کا سفر کر رہا تھا، کیونکہ اس کا بھائی دور آباد تھا۔ راستے میں فرشتے نے اس شخص سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد سوال کیا کہاں تم جا رہے ہو؟ تو کہا لزیارت اخی فی اللہ، میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اللہ کے لیے۔ فرشتے نے کہا حل لک من حاجۃ تغبها فی،
کیا تمہاری کوئی منفعت یا ضرورت وابستہ ہے؟ کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی مقصد نہیں، میں صرف اللہ کی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے برلا طور پہ کہا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہیں بشارت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تم جنتی ہو۔ میرے بھائیوں، کتنی عظیم بات ہے، نہ کوئی محنت نہ کوئی عمل، صرف دل کی صفائی، اللہ کے لیے اخلاص، رب العالمین کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اور ایک بھائی کے تئیں اگر اپنا دل آپ صاف کر لو تو کتنی عظیم بشارت آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اعلان کیا، المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یظلمہ ولا یحقرہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا بھائی اپنے بھائی پر ظلم نہ کرے، بھائی اپنے بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، بھائی اپنے بھائی کو حقیر نہ سمجھے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی ضرورت کی تکمیل کر دے گا۔ ذرا غور کیجیے، اس بات کو ہمارے نبی نے بیان کیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد اپنی انگلیوں کو آپ نے قریب کرتے ہوئے کہا سن لو، جو شخص اپنے بھائی کے لیے اس طرح قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو ایسا انسان یقینی طور پہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جنتی مردوں کے بارے میں خبر دی، وہیں پر آپ نے کہا تھا، الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اور جنتی عورتوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الولود الودود العود۔ آپ لوگوں کو، میرے بہنوں، معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی بھائی سے ملاقات کرنے جائے، بلکہ اس بھائی چارہ میں بھائی بھائی سے ملاقات کرنے جائے، بھائی بہن سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، بہن بھائی یا اپنی بہن سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، یا پھر ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں حدیث کے مفہوم میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کہا، وہ عورت جو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے اپنے دل میں درد رکھتی ہو، ان سے ملاقات کرنے کا جذبہ رکھتی ہو، زیادہ محبت پیدا کرنے والی عورت ہو، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا، جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ لہذا جہاں مردوں کو اس بات کی جانب متوجہ کیا گیا، عورتوں کو بھی اسی بات کی جانب متوجہ کیا گیا۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اسلامی بھائی چارہ مضبوط کرنے یا پائیدار بنانے کے اسباب کیا ہیں، اعمال کیا ہیں؟ اگر اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات پیش کروں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کے اندر اپنے بھائی کے لیے ایثار کا جذبہ ہو، اس کی منفعت کو مقدم رکھنے کا ہمارے اندر خیال ہو، لینے کا احساس نہ ہو بلکہ دینے کا احساس ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کو دینے کی کوشش اور فکر میں رہو، لینے اور حاصل کرنے کی فکر میں مت رہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت یہ بیان کی گئی۔ جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی سنن میں حدیث موجود ہے، ماسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قط اللہ تعالی، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے انکار نہیں کیا۔ عالم یہاں تک بیان کرتے ہیں سعد بن سعید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون ایک خوبصورت قسم کی چادر بنا کر لے کر آئی، اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر میں آپ کی خاطر لے کر آئی ہوں۔ سہل کہتے ہیں، اتدرون ما هذه البردہ، تم جانتے ہو یہ چادر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ چادر ہے، لیکن سہل کہتے نہیں، هذه شملۃ منسوجۃ فی حاشیتها، یہ خوبصورت قسم کی مہنگی چادر ہے جس کا حاشیہ بناوٹ سے پر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس چادر کی، آپ نے اسے لیا اور اوڑھ لیا یا پہن لیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چادر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، سنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما عجبہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پہنا دیجئے، بڑی خوبصورت چادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابی کو چادر عنایت کر دی۔ آپ کھڑے ہوئے،
دیگر صحابہ کرام ناراض ہوئے، کہا تم نے بڑا غلط کیا، تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال ہوتا تو آپ انکار نہیں کرتے، تم نے چادر کیوں مانگ لیا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے مانگ لی، رجوت برکتہا، اس کی برکت کی مجھے امید ہے کہ اس سے مجھے برکت ملے گی، لعلی اکفن فیہا، شاید اس میں مجھ کو کفن دیا جائے۔ میرے بھائیوں، بھائی کی اگر محبت آپ چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ بھائی کی مصالح کو، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے محبت کا اظہار کرتے رہو، اس کے پسندیدہ نام سے اس کو پکارو اور آواز دو، ظاہرانہ طور پہ اس کے لیے دعا دو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دعا لأخیہ علی ظہر الغیب قال ملک آمین ولک مثل، جو شخص بھی اپنے بھائی کو غائبانہ طور پہ دعا دیتا ہے تو فرشتہ اسی کے ساتھ ہو کر آمین کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے تمہیں بھی اس کے مثل حاصل ہو۔ تو اگر آپ نے اپنے بھائی کو غائبانہ طور پہ دعا دی تو صرف یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے دعا دی، بلکہ فرشتہ آمین کہتا ہے آپ کی دعا پر، اور آپ کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ یہ کتنی عظیم خوبی ہے اسلام کی کہ اسلام میں دعا آپ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپسی محبت کو، بھائی چارہ کو، اخوت کو پروان چڑھانے کی کوشش کرو، بغض و حسد کو، نفرت کو، کینہ کپٹ کو، رنجش کو، بدزنی کو، اور وہ تمام چیزیں اسلام کی مذمت کرتا ہے جن سے وہ اخوت میں درار پڑتی ہے، جن سے بھائیوں کے مابین نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے یا بہنوں کے مابین دشمنی اور عداوت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ دو، ایسی تمام چیزوں سے باز آ جاؤ اگر اللہ رب العالمین پر اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہو، ورنہ پھر حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ پریشانیوں سے دوچار رہو گے، مشکلات کا سامنا کرو گے، اغیار تمہیں لقمہ بنائیں گی، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے جہاں بہت ساری شروط ہیں وہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا دل آپ کے بھائی کے لیے سالم ہو، صحیح ہو، صاف ستھرا ہو۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں انہی کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان بہترین باتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔